اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی نا انصافی پر مجبور نہ کر دے۔ اعدلوا، عدل کرنا، انصاف کرنا، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امرنی ربی لتسعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ العدل فی الغضب والرضا، کہ غصے کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں، دونوں حالتوں میں انصاف کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا۔ دنیا کا کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا نظام قائم نہ ہو۔ جس قوم سے عدل مٹ جاتا ہے، فرمایا کہ اس قوم کو سونے اور چاندی کی بارش وہ بھی سرسبز نہیں کر سکتی۔ جب عدل ہی نہیں، انصاف ہی نہیں، فرمایا کہ جس قوم کے اندر عدل زندہ ہوتا ہے، انصاف زندہ ہوتا ہے، انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، وہ جھوپڑی میں بھی رہتے ہیں نا تو سنگ مرمر کے مزے لیتے ہیں، پھر ان کو تند اور تیز ہوائیں وہ بھی نسیم اور باد صبا محسوس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے دانشور وہ اکثر کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی معیشت کا مضبوط ہونا زیادہ ضروری ہے۔ بالکلیہ اس بات سے انکار نہیں، ٹھیک ہے معیشت مضبوط ہونی چاہیے تو ملک ترقی کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا کسی بھی ملک یا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے عدل کا ہونا وہ زیادہ ضروری ہے، انصاف کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ انصاف کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں برابری کو، ہم پلہ برابری۔ آپ دیکھتے نہیں، اگر آپ ایک گاڑی پہ سوار ہو اور اس گاڑی کے 3 ٹائروں کے اندر آپ ہوا وہ 26 پاؤنڈ رکھ دیں اور ایک ٹائر میں آپ 24 پاؤنڈ رکھ دیں، یہ لوہے کی گاڑی بے جان یہ 2 پاؤنڈ کی ناانصافی برداشت نہیں کرتی۔ آپ اگر موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو گاڑی ببلنگ کرے گی، کبھی گاڑی ادھر جائے گی، کبھی گاڑی ادھر جائے گی۔ 2 پاؤنڈ کی ناانصافی یہ برداشت نہیں کر سکی، لوہے کی بے جان۔ اور جو انسان گوشت پوست کا ہو، مظلوم، فرمایا کہ مظلوم اگر کافر ہی کیوں نہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے عدل اور انصاف کا ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ معاشرہ اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر عدل اور انصاف نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے بھائی کو کہا کہ اے میرے بھائی، اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو میں تمہیں موصل کا گورنر بنا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ لڑائیوں میں وہ شدید زخمی ہو گئے، ان کے بھائی۔ اللہ نے فتح دے دی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے بھائی کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی جان، آپ کو موصل کی گورنری آپ کو مبارک ہو۔ اور وہ اتنے شدید زخمی تھے کہ قریب تھا کہ مر جائیں، زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں، اور ادھر بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ کو گورنری مبارک ہو۔ تو بھائی نے کہا کہ بھائی جان، یہ گورنری آپ اپنے پاس رکھو، مجھے تو شہادت مبارک ہے۔ تو مرنے والا جو ہے
اس کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ معاشرہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوگا۔